السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ ہمارا جو سیشن ہوگا وہ اس پر ہوگا کہ میم ساکن جو میں نے پچھلی کلاس میں بتا دیے تھے کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے، 3 قاعدے بتائے تھے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے، پہلا ادغام شفوی، دوسرا اخفا شفوی اور تیسرا اظہار شفوی۔ 3 قاعدے میں نے بتائے تھے۔ تو تینوں قاعدوں کے بارے میں تھوڑا سا ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں۔ ادغام شفوی، ادغام شفوی کا ایک حرف ہے، کون سا ہے وہ؟ میم ہے۔ ادغام کے بعد، ادغام شفوی کے بعد اگر میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا۔ جیسے الیکم، الیکم مرسلون، ہے نا، مرسلون، ٹھیک ہے، الیکم مرسلون، یہاں پہ میم ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ میم کو میم سے ملا کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، الیکم مرسلون۔ اور اخفا شفوی کہاں ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با آئے گا، جیسے علیہم بحجارۃ، علیہم بحجارۃ، ٹھیک ہے، بحجارۃ، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد با آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی ادغام شفوی کی مثال، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 1 ہے نا، اور نمبر 2 یہ ہوئی کس کی؟ اخفا شفوی کی مثال۔ اخفا شفوی کی مثال یہ ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو وہاں اخفا شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آئے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی، ٹھیک ہے، شفوی، کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو شفوی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ اظہار شفوی کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، ان دونوں کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، اظہار شفوی، شفوی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم فیہا، جیسے فیہا، فیہا، ہم فیہا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ ظاہر کر کر پڑھا جائے گا۔ تو 3 قاعدے میں نے کل بتائے تھے، ادغام شفوی، اخفا شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، ورنہ تو آگے چلتا ہوں، مجھے بتائیں اگر ضرورت ہے تو بتاؤں۔ تو ایک بار یہ دھیان رکھ لینا، میم ساکن کے 3 قاعدے۔ میں نے کیا بتائے تھے؟ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے بتائے، پھر میں نے کیا بتایا؟ میم ساکن کے 3 قاعدے بتائے۔ کون کون سے قاعدے؟ ادغام شفوی، اخفا شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ وہاں نون ساکن یا تنوین کے بعد رولز پیدا ہو رہے تھے، یہاں میم ساکن کے بعد رولز پیدا ہو رہے ہیں۔ کون کون سے پیدا ہو رہے ہیں؟ ادغام شفوی، اخفا شفوی، اظہار شفوی۔ رول کیا تھا؟ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو میم کو میم سے ملا کر ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ اگر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا شفوی ہوگا، اس کو جو ہے اخفا کریں گے، گنہ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ پڑھیں گے، جیسے علیہم بحجارہ۔ اور اظہار میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا، ظاہر کر کر پڑھیں گے، وہاں غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نورانی میں دیا ہوا ہے، ہاں 2 ورڈ میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، نیا قاعدہ بتاتا ہوں پھر آپ کو۔ دیکھو ادغام شفوی کی مثال دیکھ لو، الیکم مرسلون، الیکم مرسلون،
یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، میم کو میم سے ملا کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. الیکم مرسلون لہم ما یشاؤون. اب نیچے اخفا شفوی کی مثال دے دو. دیکھو اخفا شفوی کی مثال، ان ربہم بہم. کہاں ہو رہا ہے اس میں اخفا شفوی؟ نہیں، با سے پہلے نہیں. ہاں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا شفوی ہوگا. ترمیہم بحجارہ. ترمیہم میں ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا شفوی، غنہ کر کر پڑھیں گے. ترمیہم بحجارہ. تیسرا کیا ہے؟ اظہار شفوی. تیسرا کیا ہے؟ اظہار شفوی. دیکھو ہم فیہا، میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. بالکل کلیئر کر کے پڑھیں گے یہاں پر. اچھا، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا. یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، ذرا بھی جو ہے آپ اخفا نہیں کریں گے، بالکل ظاہر کر کے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلے قاعدے کی طرف. اقلاب بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے اور ادغام یرملون بھی ہم نے پڑھا ہے نا. اس کے بعد آئے گا رسم الخط. ختم ہی کر دیا. حروف المد پڑھتے ہیں. حروف المد پیج نمبر 23 پہ آ جاؤ. پیج نمبر 23. مد کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا نا شروع میں. مد مد مطلب بڑھانا، کسی چیز کو کھینچنا. ٹھیک ہے، حروف المد میں نے کتنے بتائے تھے؟ پہلے یہ 33 پہ آ جاؤ. یہ جو ہیں مد ہی ہیں، یہاں سے آئے 33 پیج 33. ہاں یہ جاء سیئت سوء. اب چلتے ہیں ہم مد کی طرف. مد کسے کہتے ہیں؟ نا 33. ٹھیک ہے، پہلے شروع سے پڑھتے ہیں ہم. مد کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف مد کتنے ہیں؟ حروف المد کتنے ہیں؟ الف واو یا. حروف المد کتنے؟ 3 ہیں. 3 ہے نا. ٹھیک ہے، الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ. اس کے بعد الف سے پہلے جب زبر ہو، جیسے با الف زبر با. یہ تینوں مثالیں. یہ کیا ہے؟ الف حرف مدہ. الف کب ہوتا ہے حرف مدہ؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. واو مدہ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو. یا مدہ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو یہ مد ہوں گے. اب دیکھتے ہیں ایک اور چیز، حروف مد. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، مد واجب ہوگا، بمانے اہم ہوگا. اور حروف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے ہوگا تو مد متصل ہوگا. اور حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہوگا تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف المد 3 بتا دیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حرف مد کے بعد، یہ تینوں حرف سمجھ میں آ گیا نا، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے. اب آگے بتا رہے ہیں کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں آئے، یعنی اسی کلمے میں آئے، تو کیا ہوگا؟ مد متصل. متصل کیسے کہتے ہیں؟ چمٹا ہوا. متصل کیسے کہتے ہیں؟ اٹیچڈ. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اٹیچڈ. جیسے اس میں لکھا ہوا ہے جاء. کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں نا. حرف مد کہاں ہے اس میں؟ حرف مد کہاں ہے اس میں؟ یہ حرف مد ہے نا الف.
حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں، دوسرے میں تو نہیں ہے، اسی کلمے میں اسی سے چمٹا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل. اس کو 3 الف کھینچیں گے، 3 الف 5 الف. ہاں یہ ہے مد متصل. جاء والسماء وما بناها يتساءلون. دیکھا ایک ہی ورڈ میں نا حمزہ، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. مد متصل کیسے کہتے ہیں؟ حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، دوسرے میں نہ ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل. مد متصل کو کتنے کھینچیں گے؟ 2 الف 3 الف 5 الف، 3 5 سمجھو، ٹھیک ہے. تو جیسے یتساءلون، والسماء والطارق، یہ متصل کی مثال ہے. متصل ایسے لکھتے ہیں، مد متصل، مد متصل یہ ہے. متصل بولتے ہیں جو مد ایک ہی ورڈ میں اس کے ساتھ حرف مد کے بعد چمٹا ہوا ہو، اسی سے چپکا ہوا ہو. ایک آتا ہے مد منفصل، جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہو. ٹھیک ہے، یہ تو کیا تھا؟ اسی کلمے میں. اور دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے کلمے میں. دوسرے کلمے میں دیکھو منفصل، مد منفصل. پہلے تو متصل تھا، حرف مد کے بعد حمزہ اسی میں تھا. اب منفصل ہے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں آئے گا، اسی میں نہیں رہے گا. اس کی مثال دیکھتے ہیں. دیکھو جیسے یہ آپ کی مد منفصل کی مثال تیسری لائن میں تھی، فی امرنا. فی ایک ورڈ ہے اپنا آپ میں، فی ایک لفظ ہے، اس کے بعد امرنا ایک الگ لفظ ہے اپنا آپ میں. ٹھیک ہے، امرنا، ٹھیک ہے. فی امرنا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے نا، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، ہلکا سا مد آئے گا، ایک چھوٹا سا. اس کا کیا رول ہے؟ اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے برابر بھی کھینچ سکتے، 2 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. اس کو 1 الف سے تو زائد رہے گا. حرف مد 1 الف، اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ 2 الف 3 الف. ٹھیک ہے، مد منفصل کی مقدار کتنی ہے؟ کتنی کھینچنی ہے؟ یا تو 2 الف کھینچیں گے یا 3 الف کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اور دونوں کو برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، متصل اور منفصل کو. قاری مشاری الفاظی جو ہے بالکل برابر کھینچتے ہیں دونوں کو، متصل کو بھی منفصل کو بھی. اور قاری عبد الرحمن السدیس وہ جو ہے متصل کو زیادہ کھینچتے ہیں، منفصل کو کم کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں یاد رکھنا، مد کی 2 قسمیں، کون کون سی؟ مد متصل، مد منفصل. مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. اور منفصل کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. جیسے یہاں پر فی امرنا. ایک اور مثال لکھتا ہوں، اس میں اتنا کلیئر نہیں ہو رہا ہے نا، دوسری لکھتا ہوں. انا انزلنا، دیکھو انا انزلنا، دیکھا حرف مد کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے حرف میں آ رہا ہے. انا ایک الگ لفظ ہے، انزلنا ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا، فاصلہ منفصل. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس کو جو ہے 2 الف 3 الف اور 5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کو لوگ کم کھینچتے ہیں اور اس کو زیادہ کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، یتساءلون. اور تیسرا مد اور ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. 2 مد سمجھ گئے نا، کلیئر ہے نا. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اس کو متصل کہتے ہیں. اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟
منفصل کہتے ہیں، اور ایک ہے مد متصل. مٹا دوں یہ متصل، پورا ہی لکھ دیتا ہوں ترتیب سے نا، تو تینوں یاد ہو جائیں گے. سب سے پہلے بتایا تھا میں نے مد متصل، نمبر 1. نمبر 2 مد منفصل، ٹھیک ہے. نمبر 3 مد لازم. مد لازم، مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حرف مد کے بعد کیا ہو؟ حمزہ نہیں، حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو. حرف مد کے بعد یا تو سکون ہو یا کیا ہو؟ تشدید ہو. دیکھو جیسے الآن، یہ الف کے اوپر کھڑا الف ہے نا، یہ مدہ ہی ہے، یہ حرف مد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لام سکون آ گیا، ٹھیک ہے. آنا، پھر اس پہ کھڑا الف، پھر نون. دیکھو حرف مد کے بعد کیا آ گیا؟ سکون آ گیا نا. آنا کھینچ کے لیتے ہیں. ہاں اس کو 3 الف 5 الف، ہاں یہ بھی اتنا ہی کھینچتا ہے، متصل کے برابر کھینچا جائے گا. یہ 3 الف 5 الف، ٹھیک ہے. یہ کھینچ کے ہی پڑھتے ہیں اس کو. ایک اور مثال دے دیتا ہوں اس کی. حاجو کا، ٹھیک ہے. حرف مد کے بعد کیا ہے؟ حرف مد کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے نا. مد لازم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو. حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، وہاں پر لازم ہے. ہاں تو کیا ہوگا؟ جیسے حاجوک وللضالین. وللضالین بھی یہی ہے، مد لازم ہے نا وہاں پہ بھی. ہاں کوئی نہیں کوئی نہیں، وہ تو 3 الف 5 الف، وہ ٹھیک ہے. ارے وہ ڈاؤٹ ہے، اس کو پوچھنے دو یار، اس کو حق ہے نا، ادھیکار ہے. ہاں ابھی پڑھا تھا، وہ لکھتا ہوں میں سے. اب دیکھو ضالین، اور دیکھ لو والصافات. دیکھو دیکھو والصافات، والصاف، ہاں والصافات، ایسے ہی ہے نا. ایسے ہی نا، حرف تشدید کے اوپر کھڑا لپ ہے نا. ہاں مد تو بن رہا ہے، اس لیے مد کی جو علامت ہے نا، مد کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جو جانتے نہیں اس کو کیا ہے، اس کو ایسا لگانا پڑے گا. جو نہیں جانتا ہے وہ تو سمجھ ہی جائے گا مد ہے اس میں. یہ اس کی علامت ہے. جیسے وہ کراس لگاتے ہیں نا کہ بھائی آپ کو ادھر کٹنا ہے، یہ علامت ہے ادھر جانے کی. نہیں لگائیں گے، جس کو پتا ہے وہ تو چلا ہی جائے گا. اب جس کو نہیں پتا اس کے لیے تو یہ لگانی پڑے گی نا. یہ علامت ہے مد کی. یہاں پہ مد کی علامت یہ ہے. یہ اگر کسی کے اوپر یہ چیز ہوگی نا، اس کا مطلب وہاں پہ مد ہے. رول، ہاں رول میں بتاتا ہوں. حرف مد کے بعد تشدید ہو. حرف مد کے بعد تشدید ہے نا یہاں پہ. کھڑا الف حرف مدی ہوتا ہے، کھڑی زیر کھڑا الف الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کا. تو یہاں پہ کھڑا زبر ہے، اس کا مطلب یہاں پہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد تشدید آ گیا. کھڑا پیش ہوگا تو بھی یہ رول لاگو ہوگا. ہاں الٹا پیش آئے گا. اگر الٹا پیش تشدید، اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رول دیکھو. وہاں پہ کیا رول دیکھیں گے؟ مد کے بعد، حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہے تو آپ لازم مد کھینچنا ہے آپ کو، نہیں ہے تو نہیں. اب یہاں پر کیا ہے؟ حرف مد کے بعد تشدید تو ہے اس والے حرف پہ.
والصافات، دوسرے پہ مد نہیں ہے، دوسرے پہ مد نہیں دیا کیونکہ خالی حرف مد ہے، حرف مد کے بعد یہاں سکون اور تشدید ہے نہیں، سکون اور شد نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے والے پہ کیونکہ پہلے والے کے بعد تشدید آیا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ والصافات صفا، والصافات صفا، جاءت الصاخة، یہ دیکھو ولا الضالین، ولا دیکھو یہاں پہ کیا ہے، دیکھو یہاں پہ دیکھو قاعدہ ولا ولا حرف مد کے بعد تشدید آ رہا ہے نا اس والے حرف پہ، تو یہاں پر کیا ہوگا، ہم یہاں پہ لگائیں گے علامت، مد کی علامت، سمبل آف مد، تو ہوگا ولا الضالین. کون سا مد ہے یہاں پہ اگر کوئی پوچھے گا تو؟ ولا الضالین میں کون سا مد ہے؟ مد لازم ہے، تیسرا والا مد ہے، اسی کے بارے میں چل رہی ہے ڈسکس، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. متصل اور منفصل ان کی مثال میں نے اوپر دی تھی نا، یہاں پہ دے دیتا ہوں، جیسے والسماء، والسماء، ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہ تو ہو گیا متصل، ٹھیک ہے. منفصل کی مثال دیکھو، ما انزل، کیا ہے؟ ما انزل، ٹھیک ہے نا، حرف مد کے بعد حمزہ الگ کلمے میں، انزلہ ایک الگ کلمہ ہے، ما ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے. ما اس پہ چھوٹا مد ہوگا ہلکا سا، اور اس پہ تھوڑا بڑا آئے گا متصل پہ کیونکہ زیادہ کھینچا جاتا ہے، اور ایک یہ بڑا آئے گا مد لازم پہ، ٹھیک ہے. سمجھ میں آگے تینوں مد؟ آسان ہے نا، سیکھ لو رولز انشاءاللہ. پھر جو ہے نا ہم قرآن کی پریکٹس کریں گے، جب قرآن کی پریکٹس پہ آئیں گے وہ ساری چیزیں میں پوچھتا رہوں گا، آپ لوگ سمجھتے جائیں گے تو پڑھتے چلے جائیں گے. وہ سمجھنے ضروری ہے، سمجھیں گے نہیں تو پھر نہیں پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں مد بتایا آج میں نے. حروف مد کسے کہتے ہیں؟ الف واو یا کو کہتے ہیں. یہ مد کد ہوتے ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. پھر مد کی تین قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم. ان کی میننگ سمجھ جاؤ گے تو ان کو ڈیفینیشن بھی سمجھ جاؤ گے. متصل چمٹا ہونا، حمزے کا اسی مد کے ساتھ چمٹ جانا. منفصل حرف مد کے بعد حمزہ کا دوسری طرف چلے جانا، دوسرے ورڈ میں چلے جانا. لازم، لازم کیا ہے؟ حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو تو وہاں پہ لازم ہو جائے گا، بالکل لازم بولے تو وہاں تو مد کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو مد متصل، مد منفصل، مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، مد منفصل حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، متصل حرف مد کے بعد سکون یا تشدید ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.